اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں اور ہدایت کس سے اچھی نہیں لگتی؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بچہ ہدایت پہ ہو، ہر انسان چاہتا ہے میں بہترین انسان بنوں، میں ہدایت پہ ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی نماز میں 5 ٹائم ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی مجھے ہدایت عطا کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے مجھے عطا کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ انسان مگن ہو جاتا ہے اپنے کانوں میں، دعا کر کے بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کون سی مانگی تھی، میں نے اتنی بڑی دعا مانگی تھی، اور پھر ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دعا کی میں کون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خزانے مانگے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن کا آپ کے دل میں اتر جانا، قرآن کا پڑھ لینا، قرآن کا سن لینا، کسی قرآن کلاس سے جڑ جانا، آپ کا اس کے پاس ہونا یا اس کا آپ کے پاس ہونا، آپ کو اس کی آیات کا سننا، سمجھ میں آ جانا، اسے سنتے ہوئے آپ کے جسم میں کپ کپی طاہر ہو جانا۔ This is not a common thing. It is a sign of great honor. یہ بالکل عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کسی اسلامی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، اگر آپ یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس بات کو عام مت سمجھیں، معمولی مت سمجھیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ رب العالمین، وہ رب آپ پر مہربان ہے۔ اگر قرآن آپ تک پہنچ رہا ہے تو جان لیجئے کہ آپ کا رب آپ کو بہت ہاس کر لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو صراط المستقیم دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو تھام لیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ایک عمل کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے رہیں۔ آپ ایک بہترین مسلمان ہوں، ایک بہترین امت کے آپ جو ہیں وارث ہیں۔ آپ اور میں کوئی عام سے انسان نہیں ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے مقاصد ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ اللہ نے ہم پر اتنی رحمتیں عطا کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف دنیا داری کے ہو گئے، ہم نے صرف دنیا کو پیارا کر لیا۔